السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آج ہمارا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے آج جاننا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے اور وہ کس طرح کے حکمران تھے۔ جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ، یعنی کہ یہ نہیں تھے کہ وہ غریب انسان تھے یا ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس وجہ سے وہ سادہ رہتے تھے یا سادہ لباس پہنتے تھے۔ وہ بہت زیادہ، یعنی کہ ان کے پاس 22 لاکھ مربع میل وہ اس کے مالک تھے، اتنی زمین ان کے پاس تھی، اور وہ بالکل سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ حکمران ہیں، خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ بہادر بہت تھے، اور ان کی جو تھی ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کے قصے ہر کسی کے زبان پر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بھی ان کے سائے سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے کپڑوں پر 17 پیوند جو تھے وہ لگے ہوتے تھے۔ تو آج کل دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہیں کپڑے، وہ ہم تو کہتے ہیں بھئی ہم نے اس بار پہننا ہے شادی پہ، اگلی بار ہم نے نہیں پہننا، اور دیکھا ہوا ہے لوگوں نے، بچیاں تنگ کرتی ہیں اپنے ماں باپ کو کہ نہ بھئی نہ، یہ تو ہمارا سوٹ پرانا ہو گیا ہے، ہم کیوں پہنے، یہ تو فلاں نے دیکھا تھا، فلاں نے دیکھا تھا۔ تو دیکھ لیں بچوں کہ آج ہمارے جو ہم کن کی یعنی کہ پیروی کر رہے ہیں نا، ہم کن کے پیروکار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جن کے صحابہ اکرام اتنے سادگی پسند تھے، اور جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ تھے کہ ان کی مثال جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو ان کے صحابہ اکرام دیکھ لیں، اتنے بہادر، اتنے شجاعت، اور اتنا یعنی کہ ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ اتنی سادگی پسند تھے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو ہیں حکمران ہیں یا یہ کوئی ادھر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب دیکھیں گے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو تھے وہ بہادر خلیفہ تھے۔ ان کی شجاعت، بہادری، ہمت، ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات جو ہیں وہ آگاہ کرتی ہوں ان سے آپ کو انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان ہونے سے قبل ہی وہ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گئے، کہ قتل کرنے کے ارادے سے گئے کہ بس اب تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ تو ایک دن وہ جب گئے تو بڑے غصے میں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ کس کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر وہ تلاوت سن رہے تھے، جس میں وہ سن کر یہ سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا کلام ادا کر رہے ہیں، اور یہ کتنا پیارا کلام ہے، شاید ہو سکتا ہے یہ شاعر ہیں۔ وہ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ شاعر ہوں گے کہ اتنا پیارا کلام وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا نا، سورۃ الحاقہ میں جب یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہیں، تو اب وہ دل میں سوچنے لگے کہ یہ کیسے انہوں نے سن لیا، یہ کیسے، یہ تو میں نے دل میں سوچا تھا، یہ کیسے انہوں نے بات سن لی۔ تو پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کہان ہوں گے، یعنی کہ جادوگر ہوں گے۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت جو تھی وہ اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر نہ کہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ کی جو ہے آیت اس میں لکھا ہوا، تو جب انہوں نے یہ تلاوت فرمائی تو پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا،
انہوں نے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سن لیتے ہیں اور یہ جادوگر بھی نہیں ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور جو ابو جہل ہے نا، ہم دونوں چھپ چھپ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر تلاوت جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ادا کرتے تھے نماز میں، تو چھپ چھپ کر سنتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح ہو جاتی اور تھوڑی سی جب روشنی پڑتی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، یعنی کہ ابو جہل اور میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ایک دوسرے سے بھاگ جاتے، یعنی کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنا زیادہ تلاوت میں کھو جاتے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی اس میں فضیلت دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگاؤ دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور کس طرح سے ان کے منہ سے پھول کھلتے، تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں یعنی کہ ہمارے جو ہے مائنڈ میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا ڈیپلی سوچیں نا تو بہت زیادہ ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے دل کیوں نہیں اس طرح سے ہوتے، ہمارے دل کیوں نہیں کھوتے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیوں کھو گیا؟ کیونکہ وہ سچے دل سے سنتے تھے اور کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈالنا تھا، اس وجہ سے۔ اب ان دونوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور شجاع تھے، پہلے مسلمان، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں، ہم ان کافروں سے کیوں چھپیں، ہم ان منافقوں سے کیوں چھپیں، تو ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے چھپنے کی، ہم کھلم کھلا نماز ادا کریں گے۔ تو مسلمان پھر کھلم کھلا جو ہے نماز ادا کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شجاعت دیکھیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر انسان تھے کہ چھپنے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے بات یہ بالکل صحیح کہی تھی، جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر چھپ کر کام نہیں کیا جاتا، چھپ کر کام وہ کرتے ہیں جو حق پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، جو حق پر ہوتے ہیں وہ چھپ کر کام نہیں کرتے۔ اب دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جو تھی، اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ جب خلیفہ بنے نا تو وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو دیکھا کرتے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر میں ان کو بتاؤں تو یہ سارا دن ختم ہو جائے، لیکن ان کے واقعات بہادری کے جو ہیں نا وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میں تو 2-3 آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ اکتائیں بھی نہیں، اور زیادہ آپ کو جو ٹائم ہے وہ بھی نہ میں لوں، اور آپ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دل سے سنیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گشت کیا کرتے تھے، تو جب ایک دن گشت کر رہے تھے تو ایک عورت نے نا اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں جو ہے نا وہ پانی کی ملاوٹ کر دو، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امی جان کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں کیوں دودھ میں ملاوٹ کروں، جبکہ ہمارے خلیفہ جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی کسی چیز میں، خالص چیز بیچنی ہے، تو ہم کیوں دودھ میں ملاوٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کہ اس لڑکی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ سن رہے نہیں دیکھ رہے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی پیاری اس نے بات کہی ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایمان کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے، فلاں کون سا دیکھ رہا ہے، فلاں کو کون سا پتہ چلنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔
تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سن رہے تھے، انہیں بھی بہت اچھا لگا جیسے ہمیں اچھا لگا، تو وہ انہیں بھی بہت جو زیادہ بات ہے وہ انہیں اچھی لگی، اور انہوں نے جا کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی شادی کی خواہش مند ہے، کوئی شادی کا، یعنی کہ کسی کو شادی وہ کہتا ہے کہ میری شادی ہو، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام بھیج دیا، اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ وہ طلاق یافتہ تھی اور وہ عدت میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ سبحان اللہ، نہ ان کی کوئی امیری دیکھی، نہ ان کا کوئی حسب نسب دیکھا، نہ اپنی برابری کا کوئی ڈھونڈا، جیسے آج کل ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو امیر ہو، لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی میں کوئی عیب نہ ہو، لڑکی کی آنکھیں ایسی ہوں، لڑکی کا ناک ایسا ہو، لڑکی کا جو ہے رنگ اس طرح کا ہو، لڑکی سمارٹ ہو، فلاں فلاں فلاں، یہ سارا کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایمان والا ہے، کیا وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کیا وہ اس کے دل میں ایمان ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو کبھی نہیں یہ کسی نے سوچا۔ تو دیکھ لیں آج ہم دیکھیں ہم کس کے پیروکار ہیں اور ہم کن کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ ہمارے صحابہ اکرام کی دیکھ لیں زندگی کھول کے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، تو افسوس ہوتا ہے اپنی زندگیوں پر، اپنے جینے پر، اپنے مسلمان کہلانے پر۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت کے حقدار ہیں۔ نہیں، ہم جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں نا؟ ہمارے میں اتنی خوبیاں ہی نہیں ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہوں، لیکن بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ہم میں یہ خوبیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا تو ہم سب انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے، تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر نے اس لڑکی کا انتخاب کیا جو بن دیکھے رب سے ڈر رہی ہے، یعنی کہ اس نے رب کو دیکھا نہیں ہے، اس کا ایمان ہے کہ رب ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے یہ دیکھا، اس نے یہ سوچا کہ ہمارا جو مسئول ہے، یعنی کہ جو ہمارا خلیفہ ہے، اس نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا، اور یہ اچھی بات ہے، اور جو اچھی بات ہوتی ہے نا وہ مان لیتے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل دنیا جو ہے وہ کیسے ملاوٹ کر کے بیچ رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، پیسے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ افسوس ہے ہمیں ہمارے مسلمان ہونے پر، افسوس ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں اور ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے ان کے شہادت کا جو واقعہ ہے نا وہ بتاؤں کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی، اور کس طرح سے جو ہے وہ اور کس سے بتاؤں انشاءاللہ سے، اور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ ان کی جو ہے شہادت کے بارے میں، اور وہ بھی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس کو جو ہے وہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، جزاکم اللہ خیراً۔